السلام علیکم ناظرین۔ میں آج بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، میں آج اپنے ویلاگ میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا آپ بھی سن کے پریشان ہو جائیں گے اور غمگین ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہم نے سن رکھا ہے کہ جو خود چور ہوتا ہے وہ دوسروں کو چور 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 کی آوازیں لگاتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ات- تمام سیاسی پارٹیز تقریباً انہوں نے یہودی لابی کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نشر کیا اور عوام کے دل اور ذہن کو گمراہ کیا۔ ناظرین، اب آپ کو میں ایسی بات بتانے والا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ دن پہلے خبریں اخبار میں بھی یہ سٹوری چھپ چکی ہے۔ امتنان شاہد خبریں کے جو ایڈیٹر ہیں ان کے نام سے یہ سٹوری شائع ہوئی تھی۔ میں نے مزید تحقیقات کی اور پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دل ہلا دینے والی یہ داستان ہے۔ اسرائیل کی روتشیلڈ اینڈ کمپنی اسرائیل کی روتشیلڈ اینڈ کمپنی یہ وہ کمپنی ہے جس نے تل ابیب یعنی کہ اسرائیل کے دارالحکومت کی بنیاد رکھی تھی، جس نے یعنی کہ آپ سمجھ لیں تخلیق کیا تھا اسرائیل کو، فلسطینیوں کو یرغمال بنا کے، وہ فلسطینیوں کے حقوق سلب کر کے، فلسطینیوں کی جانوں کے نذرانے دے کے عوض انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کمپنی روتھ شیلڈ دنیا کی طاقتور ترین یہودی سرمایہ کاری اور بینکاری کمپنی، اس کے مالک لالو ایرک اور ایم ڈی ٹیکسیبو گزشتہ ہفتے پاکستان کے دورے پہ آئے تھے۔ سن لیں ناظرین، راتھس راتھس شیلڈ جو ہے یہ خاندان ہے ایک جو جنہوں نے اسرائیل کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ انہوں نے 200 سال پہلے یہ کمپنی ایک بنائی تھی۔ کمپنی جو بنائی تھی ناظرین، اس میں انہوں نے جہاں بھی جس بھی ملک میں جس بھی جگہ پہ جس بھی کمپنی کی مدد کے لیے دفتر کھولے، اس طرح ان کی اگر کل تعداد دیکھی جائے تو وہ پوری دنیا میں ان کے 200 دفاتر ہیں۔ یہ دفاتر وہاں کھولتے ہیں جہاں معاشی، سیاسی اور مذہبی طور پر کوئی مسائل پیدا ہوں، یہ وہاں پہ دفاتر کھولتے ہیں اور پھر وہاں پہ پہلے ان کی مدد کی صورت میں دفاتر ادھر لانچ کیے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، خاندان اور کمپنی کی وجہ شہرت دنیا میں انتہا پسند یہودیت کو پروموٹ کرنا۔ 1909 سے برطانیہ اور فرانس دونوں عالمی جنگوں میں مدد کے بدلے 1940 کے بعد ریاست اسرائیل کی بنیاد کمپنی کے ذریعے ہوئی۔ یعنی کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کمپنی نے 1909 میں برطانیہ اور فرانس کو عالمی جنگوں میں مدد کی۔ اس کے بدلے 1940 کے بعد یعنی کہ 1940 اس کے بدلے اس عالمی جنگوں میں جو مدد کی، اس کے بعد ریاست اسرائیل کی بنیاد کمپنی کے ذریعے ہوئی۔ یعنی کہ اسرائیل کی بنیاد جو ہے وہ ان جنگوں میں مدد کے بعد عمل میں لائی گئی۔ ناظرین، 1997 میں فرانس کی کمپنی فرینچ ٹیلی کام کی مدد کی اور 5 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی مقروض کمپنی بنا دیا۔ فرینچ ٹیلی کام ایک بہت بڑی کمپنی تھی، 1997 میں ان پہ کرائسس آیا تو ان کی مدد کی اور 5 سال بعد اس کو دنیا کی سب سے بڑی مقروض کمپنی بنا دیا۔ 1997 میں ہی یہ ایشیا میں سٹاک مارکیٹ بحران کی ذمہ دار بھی اسی کمپنی کو، روتشیلڈ کمپنی کو سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حلقے اس حوالے سے شدید پریشان تھے کہ یہ کمپنی ادھر کیا لینے آ رہی ہے۔ بھارتی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کے شدید مالی بحران اور روتشیلڈ کمپنی کی آمد پر شدید تبصرے۔ پاکستان کے اس پہ میڈیا پہ اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ کمپنی کے قریبی حلقوں کی رائے میں دونوں اہم عہدیداروں کے دورہ اسلام آباد کے حوالے سے کچھ کہنے سے گریز، البتہ پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی تعریف۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کمپنی ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا ہوگا، اور آئندہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ کمپنی پہلے ہمیں مسیحا کے روپ میں پاکستان میں اپنا قدم جمائے گی، پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ کمپنی اسرائیلی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں یہ اسرائیل ہی ہے جس کو ہمیں
جس کو عمران خان صاحب پہ الزام لگے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے سارا وہ ڈھونگ رچا رہے ہیں، وہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ پہلے اس طریقے سے تو تیل نہیں نکلا۔ اب طریقہ دوسرا اپنایا گیا، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، اڈاپٹ کیا کہ یہ کمپنی مدد کے لیے آئے گی، معاشی استحکام، اسحاق ڈار کی انہوں نے تعریف کی ہے، سن لیں اسحاق ڈار کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو یہ کمپنی پہلے مسیحا کے روپ میں آئے گی، پھر یہ کمپنی کا مطلب اسرائیل ہے، پہلے یہ سمجھ لیں یہ وہ کمپنی ہے جو جس نے وہ ساری جگہ خریدی تھی جہاں پہ اسرائیل آباد ہوا تھا، پہلے یہ سمجھ لیں، اور جتنی دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں وہ ساری ان کے زیر سایہ چلتی ہیں۔ میں اس پہ اگلے ویلاگ میں آپ کو اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا، ابھی تک اتنا بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اور معیشت میں، اور اسحاق ڈار جو ہیں اس کے بعد فرار ہو جائیں گے اور انگلینڈ میں یا دبئی میں بزنس بیٹھ کے کریں گے اور اپنے بیٹے کی اکانومی اور اپنی اکانومی سیٹ کر لیں گے، پاکستان کی اکانومی اسرائیل کی کمپنی کے حوالے کر جائیں گے۔ اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جس ملک میں گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے دفتر بنایا ہے ان کی مالی حالت اور معاشی حالت کم سے کم تر ہی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں اگلے پروگرام میں اس پہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے، چینل میرا سبسکرائب کر لیجیے، اور اس پہ اپنے کمنٹس اور رائے ضرور دیجیے۔ یہ خود بھی سرچ کر لیں گوگل پہ، وہ پچھلے ہفتے یہ ڈیلیگیشن ادھر سے ہو کے گیا اسلام آباد سے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔